اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افمن یتقی بوجہہ سوء العذاب یوم القیامہ افمن کیا پھر جو یتقی جو روکتا ہے بوجہہ سوء العذاب اپنے چہرے سے برے عذاب کو یوم الدین قیامت کے دن، پھر بھلا وہ جو روکے گا اپنے چہرے کو یوم القیامت قیامت کے دن کو برے عذاب سے، وقیل للظالمین ذوقوا ما کنتم تکسبون، تو کہہ دیجئے کہ ظالموں کے لیے چکھو جو انہوں نے کمایا۔ تو اس سے کیا مراد ہے؟ دیکھو، انسان کے اوپر جب بھی کوئی مارے یا کوئی گرے پڑے تو سب سے پہلے اپنا چہرہ بچانے کی کوشش کرتا، وہ اپنے ہاتھ اور پیر دونوں سامنے لا لیتا اور اپنا چہرہ ہمیشہ بچاتا ہے، مطلب یہ قدرتی اس کا ریفلیکس ہے کہ وہ اپنا چہرہ بچاتا ہے۔ لیکن جہنمیوں کا سب سے زیادہ چہرہ جلائیں گا اللہ پاک، اس لیے کہ کون ہے جو روک کیسا سکیں گے اپنے چہروں کو اس دن برے عذاب سے جب قیامت کا دن آئے گا، اور کیونکہ جہنمیوں کے ہاتھ پیر باندھ دیے جائیں گے اور ان کا سب سے زیادہ چہرہ جلایا جائے گا، جس سے سب سے زیادہ ان کو تکلیف ہو۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ اور کہہ دو ظالموں کے لیے کہ چکھو جو وہ کماتے تھے۔ کذب الذین من قبلہم فاتاہم العذاب، جھٹلایا جن لوگوں نے من قبلہم اس سے پہلے، فاتاہم العذاب پھر آ پہنچا عذاب، من حیث لا یشعرون اس جگہ سے جہاں انہیں خیال بھی نہیں تھا، کہ جن لوگوں نے جھٹلایا اس سے پہلے ان کے پاس عذاب ایسی جگہ سے آیا جہاں انہیں خیال بھی نہیں آیا پچھلی قوموں کو۔ فَأَذَاقَهُمُ اللَّهُ الْخِزْيَ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، پھر چکھائی اللہ نے ان کو رسوائی دنیا کی زندگی میں، وَالْعَذَابُ الْآخِرَةِ اکبر، اور آخرت کا عذاب بہت بڑا ہے۔ لو کانوا یعلمون، اگرچہ وہ جان لیتے کہ ایسے لوگوں کا اللہ نے دنیا میں بھی رسوائی کہ فرعون کا غرق ہونا، نمرود کا، اور بڑے بڑے جو وہ بادشاہ تھے سرکش، ان کا دنیا میں بھی ان کو اللہ نے بے عزتی کروائی، رسوائی کروائی، اور آخرت کے لیے تو ان کا بڑا عذاب ہے ہی ان کے گناہوں کی وجہ سے۔ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنَ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، اور ہم نے بیان کیا ہے لوگوں کے لیے اس قرآن میں من کل مثل ہر چیز کی مثال بیان کر دی، لعلہم یتذکرون شاید کہ وہ دھیان پکڑے۔ ہم دیکھتے نا کتنی زیادہ مثالیں آ رہی ہیں، اور یہ پارے میں کتنی زیادہ مثالیں اللہ پاک قدرت کی نشانیاں، عذاب اور ہر چیز کے بارے میں بتا کر، ہر چیز کی مثالوں کے ذریعے بچے کا پیدا ہونا، کھیتی باڑی، ہر چیز کی الگ الگ مثالیں دے کر اللہ پاک سمجھا رہا ہے۔ اور اگر کوئی سمجھنے والا رہا تو وہ ضرور اللہ اس بات پہ غور و فکر کر کے اللہ کے قدرت کو، اللہ کی چیزوں کو سمجھ جائیں گا۔ قرآناً عربیاً، قرآن عربی زبان کا ہے، غیر ذی عوج لعلہم یتقون، کہ اس میں کوئی کجی نہیں شاید کہ تم بچ جاؤ۔ کہ قرآن دیکھو کیسی چیز ہے نا، کہ اس میں اللہ نے کوئی کمی نہیں چھوڑی، اور ایسا نہیں ہے کہ سمجھ میں نہ آئے۔ اگر کوئی غور و فکر سے سمجھنا چاہے اور اس پہ دھیان کرنا چاہے تو ہدایت پکڑنے والا ہدایت پکڑ ہی لے گا۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ قرآن میں غور و فکر کرے اور اس کو ہدایت نہ ہو۔ یہ دل کے ٹیڑھے پن ہے لوگوں کے، کہ جو ان کو قرآن نہیں سمجھ آ رہا اور یہ باتیں سمجھ نہیں آ رہی۔ نہیں تو اللہ نے اتنا واضح الفاظ اور مثالیں اور اتنی قدرتوں کی نشانیاں بیان کی اللہ نے، کہ ہر کسی کو سمجھ میں آنا ہی چاہیے۔ ضرب اللہ مثلا رجلا فیہ شرکاء متشاکسون، کہ مثال اللہ بیان کرتا ہے مثال اس شخص کی، فیہ شرکاء متشاکسون، کے جس میں کئی الگ الگ شرکاء ہے، جس کے ورجلا سلاما لرجل، اور ایک مرد جس کا پورا ایک شخص، یعنی ایک غلام کی مثال دے رہے اللہ، کہ اگر ایک غلام ہے اور جس کے کئی مالک ہیں، اور ایک غلام ہے جس کا صرف ایک ہی مالک ہے، تو کس کے لیے آسانی ہوگی؟ وہ جس کو الگ الگ غلام ہیں اور ان کے مزاج الگ ہے تو کس کی طرف بھاگے گا؟ ایسے ہی جو شرکا ہے، جو شریک کرتے ہیں معبودوں کو، وہ کس کی سنیں گے؟ وہ کس کے مانیں گے؟ کبھی ادھر بھاگیں گے، کبھی ادھر بھاگیں گے، کبھی اللہ کی طرف، کبھی شرک کی طرف، کبھی بتوں کی طرف، کبھی انسانوں سے اپنا توقع رکھیں گے، تو کتنی بے سکون زندگی ہوگی۔ لیکن جس شخص کو پتہ ہے کہ میرا توکل، میرے نفع اور نقصان کا ذمہ دار واحد ایک ہے، تو اس کو کبھی بے سکونی نہیں ہوگی، کیونکہ اس کی ساری امیدیں ایک شخص سے جڑی ہوں گی۔ اس کو معلوم ہے کہ بس اس کو راضی کر لوں میں، باقی سب ٹھیک ہو جائے گا۔ تو وہ مثال بیان کر رہا ہے کہ اس کی مثال جس کے کئی سارے شرکا ہو، یا اس کی مثال جو سلامن صرف ایک شخص ہو، جس کا صرف ایک واحد جس کا واسطہ ہو۔
حل یستویان مثلاً، تو یہ دونوں مثالیں برابر نہیں ہو سکتی. الحمدللہ، تمام تعریف اللہ کے لیے ہے. بل اکثرہم لا یعلمون، بلکہ ان میں سے اکثر ایسے ہیں جو ان باتوں کو نہیں سمجھتے. انک میتم و انہم میتون، کہ بے شک آپ کو بھی مرنا ہے اور وہ بھی مریں گے. کہ اللہ پاک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرما رہا ہے کہ ایک نہ ایک دن تو نبیوں کو بھی موت آئیں گی، اور جو اتنی بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں، اتنی بڑی بڑی دلیلیں دے رہے ہیں، وہ بھی مریں گے. موت سب کو آنی ہے، موت سے کوئی نہیں بچا ہے نا، چاہے وہ انبیاء ہو یا چاہے بڑے بڑے سرکش ہو، کتنے بھی بڑے مال و دولت والے لوگ کیوں نہ ہو، سب کو ایک دن مرنا ہے. ثم انکم یوم القیامت عند ربکم تختصمون، پھر کہ جس قیامت کے دن اپنے رب کے سامنے وہ جھگڑیں گے. فمن ازلم ممن کذب علی اللہ وکذب بالصدق، پھر کون بڑا ظالم ہے. ممن کذب علی اللہ، جس نے جھٹلایا اللہ پر، وکذب بالصدق، اور جھٹلایا سچی بات کو، اذ جاءہ، جب کہ وہ آ گئی. پھر کون بڑا ظالم ہے جس کو سچ بھی پتہ چل گیا اور ہر چیز پتہ چل گیا، اس کو حق پہنچ گیا. اذ جاءہ، جب کہ اس کے پاس حق آ گیا، پھر بھی وہ جھٹلائے، تو کتنا بڑا ظلم کرتا ہے. وہ ظلم اللہ پر کو جھٹلا کر، اللہ کی کتاب کو جھٹلا کر، وہ اللہ کا کچھ نہیں بگاڑتا بلکہ اپنے اوپر ظلم کرتا ہے کہ اس کا منکر ہوتا ہے، جھٹلاتا ہے سچ کو، اللہ کی کتاب کو جھٹلا کر وہ اپنے نفس پہ ظلم کرتا ہے کہ اس کی دنیا میں بھی رسوائی اور آخرت میں بڑا عذاب. الیس فی جہنم مثوی للکافرین، کیا نہیں ہے جہنم ٹھکانہ کافروں کے لیے. والذی جاء بالصدق، اور وہ جب کہ آ گیا سچی بات، وصدق بہ اولئک هم المتقون، اور سچ مانا بھی اس کو اولئک هم المتقون، کہ وہی تقوی والے، وہی ڈرنے والے ہیں. جب ان کے پاس حق آ گیا، سچ بات ثابت ہو گئی، تو انہوں نے اس کی تصدیق کر لی، اس کو مان گئے. دیکھو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انہوں نے بچپن سے خصلت دیکھی تھی اور ہمیشہ سے بہت پکے دوست تھے، بچپن سے ان کو دیکھا تھا. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں نبی ہوں اور میں دین کی دعوت دیتا ہوں، انہوں نے کوئی حجت نہیں کی، کوئی دلیل نہیں مانی، پہلے پکار پہ انہوں نے کلمہ پڑھ لیا. تو یہ لوگ کیسے تھے کہ جب سچ معلوم ہے کہ یہ شخص کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا، آئندہ بھی جھوٹ نہیں بولے گا، جب حق ان کے پاس آ گیا، پھر کوئی بحث مباحثہ نہیں، کوئی دلیل نہیں، جیسا کہا ویسا مان گیا. جب معراج کی رات میں سب انکار کر رہے تھے کہ ایسا کیسے ہو سکتا، تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا. تو کہا بولنے والا کون ہے؟ تو کہا محمد ہے. اب یقین کرتے ہو؟ تو کہا بے شک یقین کرتے ہیں، کیونکہ ہم تو اس بات پہ یقین کرتے ہیں کہ روز ان کے پاس جبرائیل امین 7 آسمانوں سے آتے اور خبریں لاتے. تو ہم اس بات پہ کیا مشکل ہے کہ وہ خود 7 آسمان پہ چلے جائیں. تو یہ ہے سچ ماننے والے، حق کو سمجھنے والے. اور اس سے پہلے ورقہ بن نوفل، ابو ذر غفاری، سلمان فارسی، یہ سب ایسے تھے، عمرو بن زید، یہ سب ایسے تھے کہ جو حق کی تلاش میں تھے، اور جیسے ہی پتہ چل گیا فوراً مان گئے. ہمارے بھی کام ہے فوراً مان جاؤ، جیسے ہی حق آ گیا فوراً اس کی تصدیق کر لو اور متقیوں میں سے ہو جاؤ. لہم ما یشاؤون عند ربہم، ان کے لیے ہے جو وہ چاہیں گے ان کے رب کی طرف سے. ایسے متقیوں کے لیے جنہوں نے تصدیق کر دی، ان کے لیے وہ چیزیں ہیں جو وہ چاہیں گے ان کے رب کے پاس. ذالک جزاء المحسنین، اور یہ نیکوکاروں کے لیے جزا ہے. پہلے قیامت جیسے دوزخیوں کا ذکر ہوا، پھر جنتیوں کا ذکر ہوا کہ ان کے لیے اچھا ٹھکانہ ہے، جزا ہے. لا یکفر اللہ عنہم الاسوا الذی عملوا، تاکہ دور کر دے اللہ عنہم ان سے اسوا برے کام، الذی عملوا، اور دے ان کو ان کے عمل کا، ویجزیہم اجرہم، اور ان کے جزا کا اچھا اجر، باحسن اچھا، الذی کانوا یعلمون، جو وہ کرتے تھے. کہ اللہ تعالیٰ ان کے جو اچھے اعمال ہے اس کی وجہ سے ان کی برائیوں کو بھی دور کر دے گا، جو ان سے برائیاں ہوئی ان کے جزاؤں کا اچھا اجر دے گا، اور جو وہ عمل کیا کرتے تھے اللہ اچھے اعمال سے برائیوں کو بھی دور کر دیتا. گناہوں کا کفارہ ہو جاتے ہیں نا نیک عمل، کہ ہم سے کوئی گناہ ہو جائے، ہم سے کوئی کوتاہی ہو جائے، تو ہمارا کام ہے کہ ہم اس کے بدلے میں اور نیکیاں کر دیں، صدقہ کر دیں اپنے گناہوں کے بدلے، اور نفل نماز پڑھ لے، روزے زیادہ سے زیادہ رکھے، کہ ہمیں جب احساس ہو جائے کہ ہم سے کوئی نافرمانی ہو رہی، کوئی گناہ سرزد ہو رہا، تو گناہوں کا کفارہ ہو جائیں گا ہمارے وہ نیک اعمال. اور یہ ساری جو سزائیں ہیں
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کے ذمے کسی کا حق ہے اس کو چاہیے کہ دنیا ہی میں اس کو ادا کر دے تو وہ حلال ہو جائیں گا، اور آخرت میں تو درہم و دینار نہیں ہے تو اس کو اپنے ظلم کے بدلے کیا کرنا پڑے گا، اپنے نیک اعمال دینا پڑے گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اصحاب کرام سے سوال کیا کہ تم جانتے ہو، آپ لوگ جانتے ہو کہ مفلس کون ہے؟ تو صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم تو مفلس اس شخص کو سمجھتے ہیں جس کے پاس نہ کوئی درہم نہ ہو نہ کوئی سامان ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصلی اور حقیقی مفلس میری امت کا وہ شخص ہے جو قیامت میں بہت سے نیک اعمال، نماز، روزہ، زکوٰۃ وغیرہ لے کر آئیں گا، مگر اس کا یہ حال ہوگا کہ اس نے دنیا میں کسی کو گالی دی، کسی پہ تہمت باندھی، کسی کا مال ناجائز طور پہ کھا گیا، کسی کو قتل کروایا، کسی کو مار پیٹ کیا، ستایا۔ یہ سب ظالم مظلوم اللہ کے سامنے اپنے ظلم کا اس سے مطالبہ کریں گے، اور اس کی جتنی نیکیاں ہیں ان لوگوں میں تقسیم کی جائیں گے جس پہ اس نے ظلم کیا۔ پھر جب یہ حسنات ختم ہو جائیں گے اور مظلوموں کے حقوق ابھی باقی رہیں گے تو ان مظلوموں کے گناہ اس پہ ڈال دیے جائیں گے، اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ تو یہ شخص سب سے زیادہ مفلس ہوگا کہ اس کے پاس اس کے اعمال ہوں گے تب بھی وہ اپنے اعمال سے خالی ہو جائیں گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلے جو مقدمہ اللہ تعالیٰ کی عدالت میں پیش ہوگا وہ مرد اور اس کی بیوی کا ہوگا۔ باخدا وہاں زبان نہیں بولیں گی بلکہ عورت کے ہاتھ پاؤں ہی گواہی دیں گے کہ اپنے شوہر پر کیا کیا عیب لگایا کرتی تھی، اسی طرح مرد کے ہاتھ پر اس پہ گواہی دیں گے کہ وہ کس طرح اپنی بیوی کو تکلیف دے دیتا تھا۔ یعنی ایک دوسرے کے لیے کھڑے تو ہوں گے لیکن خود اپنے خلاف گواہی دیں گے کہ اس کا ہاتھ کہیں گا کہ بیوی کو، زبان کہیں گی کہ بیوی کو گالی دی، ہاتھ کہیں گا کہ بیوی کو مارا، بیوی کی زبان کہیں گی کہ یہ اپنے شوہر پہ عیب لگاتی تھی، اپنے شوہر کی ناشکری تھی۔ اس کے بعد ہر آدمی کے سامنے اس کے نوکر چاکر لائے جائیں گے اور ان کی شکایت کا فیصلہ کیا جائے گا۔ پھر عام بازار کے لوگ جن سے ان کے معاملات رہے تھے وہ پیش ہوں گے، اگر اس نے ان میں سے کسی پر ظلم کیا تھا تو اس کا حق بھی دلوایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کے ایسا دن ہوگا نا، وہ تو ہمارا کتنا کام ہے نا کہ یہ سب چھوٹی چھوٹی باتوں کا سب سے زیادہ جو وہ ہوتا ہے نا تکلیف ہم پہنچاتے ہیں ہماری زبان سے پہنچاتے، کہ ہاتھ سے تو اتنی تکلیف نہیں پہنچتی جتنی تکلیف ہماری زبان پہنچا دیتی ہے۔ اور ظالم کا معاملہ کیا رہے گا نا کہ حالانکہ اس کے حسنات سب لے لیے جائیں گے، اس پہ گناہ ڈال دیے جائیں گے لیکن ایمان نہیں چھینا جائے گا۔ اگر وہ ایمان والا تھا تو اس کو یہ سب بھگتنے کے بعد اس کو جنت ملیں گی انشاءاللہ۔ الیس اللہ بکاف عبدہ، کہ نہیں ہے اللہ کافی اپنے بندوں کے لیے، وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِن دُونِهِ، اور وہ تجھ کو ڈراتے ہیں اللہ کے سوا، وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ، اور اللہ گمراہ کرتا ہے، فَمَا لَهُ مِنْ ہَادٍ، کہ اللہ جس کو گمراہ کر دے پھر اس کے لیے کوئی ہدایت کا رستہ نہیں، کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ کہ یہ دیکھو یہ آیت نا کتنی زیادہ اس کو یاد رکھنا ہے اپنے زندگیوں میں اور اپنے آل اولاد کے لیے بھی، سب کے لیے بھی۔ الیس اللہ بکاف عبدہ، کہ اللہ اپنے بندوں کے لیے کافی نہیں ہے؟ جس کے ہاتھ میں پوری قدرت ہے، پوری بادشاہی ہے، کہ وہ کافی نہیں ہو سکتا؟ وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِن دُونِهِ، پھر تم کو اللہ کے سوا تم کس سے ڈرتے ہو؟ وہ کس چیز کا خوف دلاتے ہیں؟ اور دیکھو یہ خوف والی چیز کیسی ہے نا کہ اکثر صرف یہ نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بولی جا رہی کہ قریش ان کو ڈرا رہے، بلکہ آج کا بھی حال کیا ہے کہ تم اگر نوکریوں میں ہو، جاب ہے، تو بھائی تم یہ حرام کام نہیں کرو گے تو تمہاری نوکری چھوٹ جائیں گی۔ انسان کیا بولتا ہے؟ بھائی مجبوری اور رشوت لینا جبکہ حرام ہے، جھوٹ بولنا جھوٹ حرام ہے تو بھی بول رہا ہے، کیوں؟ نوکری بچنے کے لیے۔ اس کے اوپر والے اس کو خوف دلا رہے کہ دیکھو تم ایسے سے ایسا نہیں کرو گے، تمہارے باس ناراض ہو جائیں گے، تمہاری نوکری چلے جائیں گی، تو انسان چھوڑ دیتا ہے۔ وہ یہ نہیں کہتا کہ اللہ میرے لیے کافی ہے، مجھے اللہ کے سوا کسی سے خوف نہیں رکھنا ہے۔ اور بندے کو چاہیے کہ یہ باتوں کا دھیان رکھے کہ وہ خوف کھا کے حرام کاری کرنے کی بجائے اور اپنے گناہوں کا میں وہ کرنے کی بجائے اس جگہ سے ہٹ جائے، اور یہ توکل رکھے کہ اللہ اس کے لیے بہترین، تھوڑے دن کی آزمائش ہوں گی لیکن اللہ اس کے لیے بہترین کارساز ہو جائے گا۔ تو یہ جو ہے نا کہ خوف دلاتے اللہ کے سوا، اور اللہ بندوں کے لیے اللہ کے سوا کون کافی ہو سکتا؟ جو ہم آج چھوٹی چھوٹی چیزوں میں پڑھ کر گناہوں میں پڑ جاتے ہیں، یہ سب معاملے کئی بار دیکھنے میں آتے کہ جھوٹ بول دے رہے، غیبت کر دے رہے، رشوت لے رہے، ادھر کا مال ادھر، ادھر کی چیز ادھر پہنچا دے رہے، کسی پہ تہمت لگا دے رہے۔ کیوں؟ کیونکہ بھائی ہمارا کام نہ بگڑ جائے، ہماری رزق نہ چھن جائے، ہماری روزی نہ چھن جائے، لیکن ہمیں بھول جاتے کہ اللہ ہی ہے سب کچھ کرنے والا۔ فَمَن يَهْدِ اللَّهُ، اور اللہ جس کو ہدایت دے دے، فَمَا لَهُ مِن مُضِلٍّ، کہ اللہ جس کو ہدایت دے دے پھر اس کو کوئی گمراہ کرنے والا نہیں۔
الیس اللہ بعزیز انتقام، اور اللہ کیا نہیں ہے اللہ بہت زبردست اور انتقام لینے والا. وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، اور لیکن سألتہم کہ پوچھ ان سے من خلق السماوات والارض کہ کس نے خلقت کی زمین اور آسمان کی. لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو وہ ضرور کہیں گے کہ اللہ نے خلقت کی. قُلْ أَفَرَأَيْتُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، تو کیا پھر تم نہیں دیکھتے جو تم پکارتے ہو اللہ کے سوا. ان ارادنی اللہ، کہ اگر اللہ چاہے میرے لیے بذرن کسی تکلیف کا، حل ہننا کاشفاتو، تو کیا وہ دور کر سکتے ہیں ضر ہی اس زر کو. او ارادنیہ برحمتی ہی، اور اگر ارادہ کرے اللہ میرے لیے برحمت رحمت کا، حل ہننا ممسکاتو، تو کیا وہ روک سکتے ہیں رحمتی اس کی رحمت سے. اگر ان سے پوچھ کہ اگر اللہ مجھے زر پہنچانے کا ارادہ کر لے تو کیا اس زر کو روکا جا سکتا ہے، یا اللہ کوئی رحمت مجھ پر کرنے کا ارادہ کرے تو اس رحمت کو کوئی روک نہیں سکتا. قل حسبی اللہ، کہ اللہ میرے لیے کافی ہے. اور یہ چیزیں دیکھو ہمارے توقعات، جو امیدیں جو ہم دنیا سے باندھے رکھتے ہیں، لوگوں سے باندھے رکھتے ہیں، ایسا ہوگا تو یہ نقصان ہو جائے گا، ایسا ہوگا تو اس کے پیر چاٹ لو، اس کے تلوے چاٹ لو تو فائدے ہو جائیں گے. تو یہ سب باتیں کتنی سوچنے کی ہے کہ نفع کا پہنچانے والا، زر کا پہنچانے والا واحد اللہ کی ذات ہے. جو نقصان پہنچنے والا ہے اس کو کوئی نہیں روک سکتا، جو رحمت آنے والی ہے اس کو کوئی نہیں روک سکتا. حسبی اللہ، اللہ میرے لیے کافی ہے. ہمارا چلتے پھرتے یہ جملہ ہونا چاہیے اور یہ توکل ہونا چاہیے. حسبی اللہ، اللہ مجھ کو کافی ہے. علیہ یتوکل المتوکلون، کہ اسی پر توکل رکھنے والے توکل رکھتے، بھروسہ رکھتے ہیں. قل یا قوم اعملوا، کہ کہہ دو اے قوم اعملوا، اعمال کیے جاؤ، علی مکاناتکم، اپنی جگہ پہ، انی عامل، میں بھی اپنا کام کر رہا ہوں، میں بھی اپنے عمل کر رہا ہوں. تم اپنی جگہ پہ اپنے اعمال کرتے رہو، میں اپنے اعمال میں لگا ہوں. فسوف تعلمون، ان قریب تم جان لو گے کہ کون صحیح ہے کون غلط. من یاتیہ عذاب یخزیہ، اور جب آ جاتی ہے آفت، عذاب یخزیہ، رسوا کے لیے. ویحل علیہ عذاب مقیم، تو اترتا ہے ان پر سدا رہنے والا عذاب، مقیم ہمیشہ قائم رہنے والا عذاب ان پر اترتا ہے. انا انزلنا الیک الکتاب للناس بالحق، کہ بے شک ہم نے نازل کیا آپ پر کتاب کو، للناسی لوگوں کے لیے، بالحق حق کے ساتھ. ومن اہتدی فلنفسہ، پھر جس نے ہدایت پالی اس کی ہدایت اس کے نفس پہ، اس کو اللہ کو گمراہوں سے نہ کوئی فائدہ پہنچے گا، نہ ہدایت یافتہ لوگ اللہ کو کوئی فائدہ پہنچائیں گے. جس نے ہدایت پالی اس کی ہدایت اسی کے لیے. ومن ضل فانما یضل علیہا، کہ جو گمراہ ہوا اس کی گمراہی اسی پر. وما انت علیہم بوکیل، کہ کہہ دو کہ میں ان پر کوئی وکیل نہیں ہوں. لے لو آگے کا. اور ہاں لے لیتی. اللہ یتوفی الانفس حین موتها، اور اللہ یتوفی الانفس اس وقت موت دیتا ہے، موتها اس کے موت کے وقت. واللتی لم تمت فی منامها، اور واللتی جو کہ لم تمت فی منامها، جو نہیں مرتے اپنے نیندوں میں. تو دیکھو جب نیند کا معاملہ کیسا ہے نا کہ وہ بھی اس میں بھی جسم سے روح تھوڑی وقت کے لیے نکل جاتی ہے، اور وہ نکلنا صرف پلک جھپکتے کا ہوتا ہے. تو جب اللہ چاہتا ہے تو موت دیتا ہے ایک وقت پر، اور اللہ چاہتا ہے تو موت کو روک لیتا ہے ان کی نیندوں میں. فَيُمْسِكَ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتَ، پھر اگر چھوڑ دیتا ہے، روک لیتا ہے، تو قضا فیصلہ ہو جاتا ہے ان پر، طے ہو جاتا ہے، علیہ الموت ان پہ موت. وَيُرْسِلَ الْأُخْرَى الی اجل مسمى، اور بھیج دیتا ہے دوسرے کو ایک مقررہ مدت تک. اور اللہ جس کی موت کو روکنا، قضا جس کی آ جاتی ہے اللہ اس کو موت دے دیتا ہے، اور دوسرے کو اللہ دوسروں کی روح چھوڑ دیتا ہے ایک مقررہ مدت تک، جب تک کہ ان کا جینا لکھا ہو. تو موت کا معاملہ کیسا ہے نا کہ نیند کا بھی معاملہ ایسا ہے کہ تھوڑے وقت کے لیے تھوڑی سی روح نکل جاتی ہے، لیکن وہ روح کا نکلنا کہ تعلق باقی رہتا ہے جسم سے. تو وہ نیند کا ایسا معاملہ ہوتا ہے. تو جب خواب بھی دیکھتا ہے انسان، تو اگر وہ واقعی میں اس کی روح عالم ارواح پہ پہنچ جائے تو وہ دوسری روحوں سے ملتی ہے جن سے اس کو ملنا ہوتا ہے، اور وہ خواب سچے بھی ہوتے ہیں. کئی دفعہ روحیں آپس میں ملاقات کر لیتی ہے نیند میں. تو وہ ایک پرٹیکولر وہ جب آتا ہے کہ وہ اس وقت عالم مثال کہتے ہیں نا، مثال یعنی مشابہ، عکس
تو عالم مثال میں روحیں جاتی ہے جب نیند میں ہوتی ہے اور دوسری روحوں سے ملتی ہے، اور کئی دفعہ وہ وقت جب پہنچتی ہے عالم مثال میں اس عالم بالا پر، تو کئی دفعہ اس وقت کے خواب سچے بھی ہو جاتے ہیں پھر جب دکھتے ہیں. تو ایسی سچویشن بہت کم آتی ہے، ہلکی پھلکی نیند میں نہیں، ایسی سچویشن بہت کم آتی ہے، اور یہ بہت مطلب پلک جھپکنے کا معاملہ ہوتا ہے. جب یہ معاملہ ہوتا ہے ہم لوگ دیکھتے نا کہ کتنا فاسٹ سپنا دکھتا نا، اور ایسا لگتا ہے کتنا وقت گزر گیا بہت، یعنی وہ ٹائم زون کتنا الگ رہتا نا کہ جب ہم کو یہ سب خواب دکھتے تو پورا کتنا لمبا چیز ہم دیکھ لیتے، بڑے بڑے واقعات دیکھ لیتے ہم بہت چھوٹے سے اسپین میں. حضرت علی کرم اللہ وجہ کے ایک قول سے اس کی بھی تائید ہوتی ہے کہ انہوں نے فرمایا سوتے وقت انسان کی روح اس کے بدن سے نکل جاتی ہے مگر ایک شعاع روح کی بدن میں رہتی ہے جس سے وہ زندہ رہتا ہے، اور اسی رابطے شعاعی سے وہ خواب دیکھتا ہے. پھر یہ خواب اگر روح کے عالم مثال کے طرف متوجہ رہنے کی حالت میں دیکھا گیا تو وہ سچا خواب ہوتا ہے، اور اگر اسی طرح بدن کی طرف واپسی کی حالت میں دیکھا تو اس میں شیطانی تصرفات ہو جاتے ہیں اور وہ پھر خواب سچا نہیں رہتا. اور فرمایا نیند کی حالت میں جو روح انسانی اس کے بدن سے نکلتی ہے تو بیداری کے وقت آنکھ جھپکنے سے بھی کم مقدار کے وقت میں بدن میں واپس آ جاتی ہے. ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، اور یہ اس قوم کے لیے نشانیاں ہیں جو غور و فکر کرے. کہ انسان اگر نیند پہ ریسرچ کرنے بیٹھ جائے کہ نیند کیا چیز ہے، نیند پر ہی ریسرچ کرے، اور خوابوں کا کیا ایک پراسرار دنیا ہے کہ اس کا پتہ آج تک کوئی اس ریسرچ سے سمجھ نہیں آ رہی ہے، اس ریسرچ اس میں کمپلیٹ نہیں ہوئی ہے کہ نیند کیا چیز ہے. کہ انسان سو گیا بالکل اس کے بالکل حواس وہ ہو گئے، بازو میں بیٹھ کر کوئی بات کر رہا تو سمجھتا نہیں ہے، وہ ایک مرنے کی سی کیفیت ہے. اس کو اگر اس وقت کوئی نقصان بھی پہنچ جائے تو اس کو اپنے آپ کو بچا نہیں سکتا. اور خواب کی دنیا کتنی پراسرار ہے نا، کیسے کیسے خواب دیکھ لیتا کہ اس کے اوپر ریسرچ کر ہی نہیں پایا کوئی انسان. اگر وہ اسی پر دیکھے کہ کیا ہے یہ حالت ہماری، یہ خواب کیا ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ ہم گر گئے اور وہ پوری دھڑکن بڑھ جاتی، پسینے چھوٹ جاتے، کسی کی موت دکھ گئی تو واقعی میں ہم وہ بات فیل کرتے. تو کیسی دنیا ہے یہ، اگر اس میں غور و فکر کرے تو اللہ کی قدرتیں ہمیں دکھیں گی یہ سب چیزوں میں. اللہ دیکھو یہ سورہ زمر کتنا ماشاء اللہ کیسا سورہ ہے نا، کیا کیا پیاری پیاری نشانیاں ہیں شروع سے، اور کتنی مثالیں دے رہا اللہ پاک. ایسا بھی نہیں ایک دو میں بات ختم ہو گئی، کتنی الگ الگ طریقے سے سمجھایا جا رہی ہے باتیں، کتنی الگ الگ مثالیں. کس کے لیے؟ غور و فکر جو کر لیا اس کے لیے. ام اتخذوا من دون اللہ شفعاء، تو کیا تم بناتے ہو اللہ کے سوا سفارش کرنے والا. کل کہہ دو اولو کانوا لا یملکون شیئا ولا یعقلون، تو کہہ دو کہ اگرچہ میں مالک ہوتا، اگرچہ اختیار نہ ہو کسی کا، لا یعقلون نہیں سمجھے. کہہ دو اولو کانوا کہ اگر ہوتا، لا یملکون تو نہ اختیار ہوتا شیئا کسی چیز کا، ولا یعقلون اور نہ ہی عقل ہوتی. اللہ کے سوا جو تم سفارشی بناتے ہو تو نہ کسی کے مالک ہوتی ہے. تراشیدہ بت خدا ہی کے اختیار میں کسی کی سفارش کے. اللہ تعالیٰ کی اجازت اور شفاعت کے لیے دو شرط، ایک شفاعت کرنے والا عند اللہ مقبول ہونا چاہیے، اور شفاعت کی جائے اس کے قابل مغفرت ہونا چاہیے. سفارش کی بات بھی وہی ہے نا کہ سفارش کا اجازت تو ملیں گی لیکن بہت آخری میں ملیں گی، مطلب سب حساب کتاب ہو جانے کے بعد وہ سفارش کی اجازت ملیں گی. قل اللہ شفاعۃ جمیعا، کہ جتنی سفارش اللہ ہی کے پاس ہے سب کی سب. لہو ملک السماوات والارض، اور اسی کے لیے بادشاہت ہے زمین اور آسمان میں. ثم الیہ ترجعون، پھر تم کہاں لوٹے، پھر تم کہاں پھرے جاتے ہو. وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ، وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ، اور جب ذکر کیا جاتا ہے اللہ کا وحدہ وہ خالص ہے، وحدہ اشمأزت تو رک جاتے ہیں قلوب الذین لا یؤمنون بالآخرۃ، ان لوگوں کے دل جو آخرت پہ ایمان نہیں رکھتے. اور جب نام لیا جاتا ہے اللہ کا تو ان کے دل رک جاتے ہیں جو یقین نہیں رکھتے آخرت کے دن پر. وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ، اور جب ذکر کیا جاتا ہے ان لوگوں کا اس کے سوا، اذا ہم یستبشرون، تو وہ خوشیاں مناتے ہیں.